بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن ابو بکر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث۔ باب مناقب عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب شروع ہو گئے ہیں۔ مشکات شریف کی یہ 6069 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے، کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانیں یا پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ فاستأذن ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، فأذن له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ وہ علی تلک الحال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں تھے، یعنی اسی طرح لیٹے ہوئے تھے۔ فتحدث، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ ثم استأذن عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی آنے کی، فأذن له، ان کو بھی اجازت دی۔ وہ کذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے۔ فتحدث، اور باتیں بھی کرتے تھے۔ ثم استأذن عثمان، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ وسوى ثيابه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے مبارک سیدھے کیے۔ جلسہ ایک ہوتا ہے جلوس، ایک ہوتا ہے قعود۔ جلوس بھی بیٹھنے کو کہتے ہیں اور قعود بھی بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ جلوس کہتے ہیں لیٹا ہوا بندہ بیٹھ جائے تو اس کو کہتے ہیں جلسہ، اور کھڑا ہوا بندہ بیٹھ جائے تو اس کو کہتے ہیں قعدہ، بیٹھ گیا۔ تو فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ وسوى ثيابه، اور اپنے کپڑے سیدھے کیے۔ پیچھے جو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانیں یا پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اب یہاں ران سے مراد یہ نہیں کہ ران بالکل ننگی تھی، نہیں، کہ اوپر والا جو کپڑا ہے وہ ران سے ہٹا ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ران کو چھپانے کا حکم فرمایا ہے، یہ عورت ہے۔ وسوى ثيابه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سیدھے کیے۔ فلما خرج، جب نکلے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے یا قوم نکلی۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا، دخل ابو بکر، ابو بکر داخل ہوئے۔ فلم تحتش له، آپ نے ان کے لیے کوئی جنبش نہ کی، کوئی حرکت نہ کی۔ ولم تبالہ، اس کی کوئی پرواہ بھی نہ کی آنے کی۔ ثم دخل عمر، پھر عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ فلم تحتش له، آپ نے ان کے لیے کوئی حرکت نہ کی۔ ولم تبالی، نہ ان کی پرواہ کی آنے کی۔ ثم دخل عثمان، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ فجلست وسویت ثیابک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنے کپڑے سیدھے کیے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہی ہیں کہ اب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو آپ نے ان کے لیے کوئی حرکت نہ کی، کوئی نہ اٹھے، نہ کپڑے سیدھے کیے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کپڑے سیدھے فرمائے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور کپڑے اپنے سیدھے فرمائے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، قال فرماتے ہیں، ان عثمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عثمان رجل حیی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت حیادار شخص ہیں۔ وانی خشیت ان اذنت، مجھے یہ خوف تھا اگر میں اسی حال میں، ان اذنت له علی تلک الحالہ، اگر اسی حالت میں میں ان کو اجازت دوں، اللہ یبلغ الی فی حاجتی، تو وہ اپنی حاجت مجھ سے بیان نہیں کریں گے، کیونکہ وہ حیادار اتنے تھے کہ اس حال میں میرے پاس نہیں بیٹھ پائیں گے، مجھے دیکھ نہیں پائیں گے، میرے ساتھ بات نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان تھی کہ وہ اتنے حیادار تھے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس واقعے سے یا اس حدیث سے
حضرات شیخین ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے میں کوئی نقص نہیں آتا، کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ جہاں پر محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں تکلف کم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے محبت تھی، اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے لیے نہ کوئی حرکت تھی نہ کوئی تکلف کی، یہ محبت کی وجہ سے کہ بہت زیادہ جہاں پہ محبت ہو جاتی ہے وہاں پہ کلفت یعنی تکلف ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت تھی، لیکن وہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ چونکہ حیا کا غلبہ تھا تو اس وجہ سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حیا کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے بیٹھے اور اپنے کپڑے سیدھے فرمائے۔